بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے کے مسائل جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ سجدہ کس طرح کرنا چاہیے۔ سجدے میں نے حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پچھلے بیان میں کی تھی جو میری پلے لسٹ کے اندر موجود ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہے اس کی انگلیاں ملا کر زمین پر رکھنے ہیں اور انگوٹھے جو ہے وہ الگ رکھنے ہیں، اور انگوٹھے جو ہیں اس کے یہ جو پورے ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر ہونے چاہیے اس طرح، اور سجدے کی حالت میں ناک اور پیشانی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ زمین پر لگی ہوئی ہونی چاہیے، ٹچ ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کرتا چلوں، اگر ہم کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں نیچے گھاس زیادہ ہے، یعنی کہ جو پارک پکنک میں جاتے ہیں وہاں پر اگر نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، ایسی صورت میں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے گدے ہیں نیچے، تو ایسی صورت میں جو سجدہ کرنا ہے وہ اتنے زور سے اپنے سر کو نیچے زمین پر لگانا ہے کہ وہ آخری حد تک جا کر رک جائے۔ اس کے بالکل اوپر سر رکھ کر سجدہ کرنے سے سجدہ نہیں ہوگا، بلکہ زور دینا ہے تاکہ سجدہ زمین پر ٹچ ہو، کیونکہ سجدے کا نام ہی یہی ہے کہ اپنی پیشانی کو جو ہے وہ اپنے ناک کو زمین کے اوپر رکھنا، زمین کے اوپر رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوہنیاں ہیں ان کو زمین کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کوہنیاں زمین کے اوپر بچھا دیتے ہیں، یوں رکھ دیتے ہیں، اس طرح نہیں رکھنی، بلکہ کوہنیوں کو اٹھانا ہے، یوں اوپر اٹھانا ہے، اس طرح اوپر اٹھانا ہے، اور اپنی کمر کو یوں اوپر اٹھانا ہے کہ ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ آرام سے گزر جائے، آرام سے، حدیث کے الفاظ ہیں یہ، کمر کو اتنا اٹھانا ہے کہ بکری کا بچہ جو ہے وہ آرام سے گزر جائے، اس طرح سجدہ ہونا چاہیے۔ اور سجدہ جو ہے صرف یہ پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھ دینے کا نام سجدہ نہیں ہے، بلکہ سجدے کے اندر یہ نیت، یہ گمان ہونا چاہیے کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، میرے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک بال جو ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ سجدہ جو ہے سجدہ کہلائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سارے یہاں ایک اور مسئلہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے ہمارے نمازی حضرات ایسے بھی ہیں کہ نماز کھڑی ہوتی ہے تو وہ پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب رکوع ہو جائے تو وہ سجدے میں شامل نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ اب دوسری رکعت جب شروع ہوگی تو دوسری رکعت میں ہم شامل ہوں گے، وہ سجدے میں شامل نہیں ہو۔ ایسا نہ کیا کریں، جب بھی آپ وضو کر کے فارغ ہو جائیں، نماز کا جو بھی حصہ چل رہا ہو تو اس میں آپ شامل ہو جائیں، اسی وقت شامل ہو جائیں، سجدے میں ہے سجدے میں شامل ہو جائیں، دوسرے سجدے میں دوسرے سجدے میں شامل ہو جائیں، تشہد میں نماز تو تشہد میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کون سا عمل ہمارا پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں، اگر رکوع میں شامل نہیں ہوئے، سجدوں میں شامل، تو وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی، آپ کو وہ بعد میں الگ سے پڑھنی پڑے گی۔ اگر رکوع مل جاتا ہے تو پھر رکعت پوری شمار ہوگی، پھر دوبارہ پڑھنی نہیں ہوگی آخر میں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔